بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں سکسیسفل ہونے کے لیے کوئی سیکرٹس ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا کوئی سیکرٹ نہیں جس سے لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں۔ سکسیسفل ہونے کے لیے کچھ رولز ہوتے ہیں، جو لوگ ان رولز کو فالو کر لیتے ہیں وہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ان کو فالو نہیں کرتے وہ کبھی سکسیسفل نہیں ہوتے، اور جیسے دنیا میں آتے ہیں ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک نامور شخص بل گیٹس، جن کو آپ سبھی جانتے ہیں، ان کی کہاوت ہے، اگر آپ غریب پیدا ہوئے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر آپ غریب ہی مرے تو یہ سراسر آپ کا قصور ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ کو سکسیسفل ہونا ہے، دنیا میں نام کمانا ہے، تو اس کے لیے ایک کوالٹی جو کہ آپ کے اندر لازمی ہونی چاہیے، اور وہ ہے سیلف ڈسپلن۔ آپ جتنے بھی سکسیسفل لوگوں کو دیکھیں گے، چاہے وہ بزنس مین ہے یا وہ پولیٹیشین ہے یا وہ ایکٹر ہے یا پھر کوئی باڈی بلڈر یا پھر کوئی ایکٹر ہے یا کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، آپ تھوڑا غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو بھی شخص کامیاب ہوا ہے اس کے اندر سیلف ڈسپلن کی کوالٹی لازمی ہوتی ہے، اور جو لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے ان کو امپورٹنٹ اور ان امپورٹنٹ میں فرق نہیں پتہ چلتا۔ ان کو اگر کوئی آ کر یہ بولے کہ چل یار کہیں گھومنے چلتے ہیں، تو وہ اگر کوئی کام بھی کر رہے ہوں تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کر گھومنے چلے جائیں گے۔ ایلبرٹ ہبرڈ کا کہنا ہے کہ سیلف ڈسپلن ایک انسان کی وہ ایبیلٹی ہے جس سے وہ موسٹ امپورٹنٹ کام کو اس وقت کر سکتا ہے جس وقت اس کی ضرورت ہے، پھر چاہے اس وقت اس کا دل کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو۔ کامیاب لوگ جو سیلف ڈسپلن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک رول کو لازمی فالو کرتے ہیں، اور وہ ہے ٹائم مینیج کرنا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹائم کو کیسے مینیج کریں، تو اس کے لیے برائن ٹریسی اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ ایک سیلف ڈسپلن شخص صرف موسٹ امپورٹنٹ کاموں پہ فوکس کرتا ہے، اور وہ اپنے ڈیلی کے سبھی کاموں کو ABCD کا نام دے کر ایک ترتیب سیٹ کر لیتا ہے۔ مطلب ایک سیلف ڈسپلن شخص جب صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنے سارے دن کی روٹین ایک پیپر پہ لکھ لیتا ہے اور ان کی لسٹ بنا لیتا ہے۔ فار ایگزامپل، جو کام سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے آگے A لکھ دیا، پھر جو کام امپورٹنٹ تو ہے لیکن زیادہ امپورٹنٹ نہیں اس کے ساتھ B لکھ دیا، پھر وہ کام جس کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کے آگے C لگا دیا۔ اس کے بعد وہ کام جو کہ ہم کسی دوسرے کی ہیلپ سے کروا سکتے ہیں تو اس کے آگے D لگا دیا، اور ایسے کام جو کہ بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہیں ان کے آگے E لگا دیا۔ تو آپ لوگ بھی اسی طریقے سے ایک دن کی روٹین سیٹ کر لیں۔ جو کام آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہیں ان کو آپ فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں، جیسا کہ اسٹڈی کرنا یا کوئی اور ضروری کام، ان کے لیے مخصوص ٹائم سیٹ کر لیں۔ پھر جو کام کم ضروری ہے لیکن ضروری ہے اس کو بھی اپنے ٹائم ٹیبل میں سیٹ کر لیں، جیسا کہ آپ نے کھانا وغیرہ کھانا ہو۔ پھر جو کام ایسا ہے جس کو آپ کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں اس کو تیسرے نمبر پہ رکھ لیں۔ اگر ٹائم ملا تو کر لیا ورنہ کسی اور سے کروا لیا، جیسے کہ باہر سے کچھ سامان لانا ہو، کھانا پکانا ہو وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جو کام ایسے ہیں جو کہ بالکل بھی ضروری نہیں ہیں، جیسا کہ کسی فرینڈ یا ریلیٹیو کے ساتھ گھومنے جانا ہے تو اگر ٹائم مل گیا تو چلے گئے ورنہ اس کو سکپ کر دیا۔ لیکن اگر آپ لانگ ٹائم کے لیے کہیں گھومنے نہیں گئے، کام کر کر کے تھک چکے ہیں، تو کچھ انٹرٹینمنٹ اور گھومنے کے لیے ٹائم نکالنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ تھوڑا بریک مل سکے اور آپ کا مائنڈ فریش ہو جائے۔
تو یہ سب کاموں کو سیکوینس دے کر ڈیلی روٹین میں کرنا ایک سیلف ڈسپلن شخص کی نشانی ہوتی ہے، اور یہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ سیلف ڈسپلن نہیں ہوتے وہ کام کی کوئی ترتیب نہیں بناتے، اس لیے وہ سارا دن ایسے ہی ویسٹ کر دیتے ہیں۔ وہ سبھی کاموں کو مکس اپ کر دیتے ہیں، پھر ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں۔ وہ اسٹڈی کرتے کرتے اچانک کوئی کام یاد آ جائے تو وہ کام کرنے لگ گئے، باہر سے کوئی سامان لانا ہو تو وہاں چلے گئے، کوئی دوست ملنے آ گیا تو اس کے ساتھ گھومنے چلے گئے۔ اس طرح سے وہ سارا دن ویسٹ کر دیتے ہیں اور کوئی ایک کام بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمیں ایکسپرٹ لوگوں سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری لائف اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ ہم خود سے ہی اتنا کچھ سیکھ پائیں۔ سیلف ڈسپلن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا ٹائم بہت ویلیویبل ہے اور کم ٹائم میں وہ بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ کم ٹائم میں سیکھنے کے لیے ہمیں ایکسپرٹ لوگوں سے سیکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے ایکسپرٹ لوگوں کی بکس پڑھنی پڑیں گی، ان کے ایونٹس اٹینڈ کرنا پڑیں گے۔ دنیا میں 3% لوگ ایسے ہیں جو کامیاب ہو پاتے ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ وہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے پلانس کو لکھتے ہیں۔ جب ان کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک پلان ہے، اور اس پلان کے مطابق وہ ہر روز ان کاموں کو زیادہ کرتے ہیں جو ان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں، لہٰذا وہ شخص کامیاب ہوتا ہے جو اپنے ہر روز کے کاموں کو اپنے پلانس کو لکھ کر کرتا ہے۔ اس طرح سے ہر کام ترتیب سے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ ایک کامیاب شخص بننا چاہتے ہیں تو ایکسپیرینسڈ لوگوں سے سیکھیں، ان کی بکس پڑھا کریں، ان کے ایونٹس اٹینڈ کریں، ان کے لیکچر سنیں، اور وہ سب کام کریں جو آپ کو مشکل لگتے ہوں اور آپ ان کو ہمیشہ پینڈنگ رکھتے ہوں کہ آج نہیں پھر کبھی کر لیں گے۔ اگر آپ نے وہ بننا ہے جو ابھی تک آپ نہیں بن پائے تو آپ کو وہ کرنا ہی پڑے گا جو آپ نے ابھی تک نہیں کیا، اور آپ کا جو بھی زندگی کا مقصد ہے اس کو ایک پیپر پہ لکھ کر روم کی دیوار پہ لگا لیں، اور پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو پلاننگ ہے اس کو لکھ کر رکھ لیں، تاکہ ہر روز ان کاموں کو زیادہ کریں جو آپ کے مقصد کو پورا کرنے میں ہیلپ کر سکیں، اور اپنے ٹائم کو ڈیلی بیسس پہ مینیج کرنا سیکھیں۔ جس ٹائم پہ جو کام کر رہے ہوں اس کو ادھورا چھوڑ کر نہیں جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس طرح سے آپ ایک سیلف ڈسپلن انسان بن جاؤ گے اور کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن پہ بھی کلک کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ ہماری آنے والی انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ۔